تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 34 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ شریعت نے گھر کے بندوبست اور انتظام کے لیے مرد کو گھر کا ذمہ دار، قوام اور نگران بنایا ہے، عورت کو اس کے ماتحت رکھا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی دو وجہیں بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ مرد کو طبعی طور پر ایک امتیاز، ایک فضیلت حاصل ہے، جسمانی اعتبار سے وہ مضبوط ہوتا ہے، سارے اخراجات مرد کے ذمہ ہیں، اس لیے پھر گھر کا نگران بھی وہ ہے۔ اسی طرح حکومت میں بھی عورت مسلمانوں کے لیے امیر نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو مرد فی نفس ہی عورت سے افضل ہے، حاکم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے اہل خانہ پر نگران ہے اور اس سے سوال ہوگا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے تو اس سے بھی سوال ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو مرد قوام ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک ملکہ بنایا ہے کہ وہ بس گھر میں رہے اور اس کے پاس سب کچھ آ جائے گا۔ فالصالحات قانتات، عورت کیسی ہونی چاہیے؟ نیک، فرما بردار۔ مرد گھر میں نہیں ہے، جان مال عزت کی حفاظت کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دے کر ان کے جو حقوق ہیں ان کو محفوظ کیا ہے۔ اس کے بدلے میں عورت خامند کی غیر حاضری میں اس کے مال عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ اس آیت کی تشریح کے لیے آپ ایک حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کرے،
یعنی ظاہر باطن اس کا اچھا ہو، سلیقہ بھی اچھا ہو۔ اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ بس عورت نیک ہونی چاہیے، فرما بردار ہونی چاہیے، حافظات ہونی چاہیے، حفاظت کرنے والی، کہ خیانت سے کام نہ لیں۔ اور پھر واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز کا لفظی معنی اونچا ہونا ہے، چڑھائی کرنا۔ عورت کے نشوز کا معنی کیا ہے؟ خاوند سے بغض رکھنا اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، بات نہ ماننا۔ عورت پر مرد کا بہت بڑا حق ہے۔ ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ نافرمانی نہ کرے۔ بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کرے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اگر عورت نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو مرد کو 3 چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے: نصیحت کرنا، ایک ہی بستر میں رہ کر اسے چھوڑنا، یا پھر مارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ناگزیر حالات میں مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، چہرے پر مت مارو، اسے بدصورت نہ کہو، اسے مت چھوڑو مگر گھر کے اندر ہی۔ ایسی مار سے منع کیا گیا ہے جس سے سخت چوٹ آئے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ مار کا سٹیپ جو ہے وہ کب آ رہا ہے؟ سب سے پہلے نصیحت کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد نہ مانے تو بستر الگ کر دو، اور پھر مار بھی کیسی کہ چوٹ نہ ہو۔ اب نشوز، نافرمانی، اونچا ہونا، چڑھائی کرنا، بدتمیزی کرنا، بات نہ ماننا، یا پھر برائی کرنا، یہ بھی شامل ہے۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یعنی اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں پھر ان پر زیادتی نہیں کرنی، طلاق نہیں دینی، تنگ نہیں کرنا، اور یاد رکھنا ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے ہو، ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ پہلے صرف عورت کی طرف سے نافرمانی کا ذکر ہوا تھا، اب بتایا جا رہا ہے اگر دونوں کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں، اختلاف کی ایک خلیج حائل ہو جائے، ناچاکی اس قدر بڑھ جائے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، ایسی صورت میں
بیوی اور خاوند دونوں کے رشتہ دار اپنی اپنی طرف سے ایک ایک منصف بھیجیں گے، سمجھدار آدمی۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانے میں مخلص ہوں گے اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا فرما دے گا۔ اگر اصلاح کی کوئی صورت نہ بنے تو پھر دونوں میں جدائی ہوگی۔ ویسے قرآن مجید میں زیادہ زور موافقت پر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض دفعہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، شیطان گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ انسان اگر درگزر سے کام لے تو گھر آباد ہوتے ہیں، برباد نہیں ہوتے۔ لیکن اگر دونوں اس معاملے کو حل نہ کر سکیں تو پھر ایک ایک منصف مقرر کریں جو فیصلہ کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور جو رشتہ دار ہمسائے ہیں اور جو اجنبی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ، جو پہلو کے ساتھی ہیں، جو مسافر ہیں، اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں یعنی غلام، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا یا پھر فخر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ میاں بیوی کے معاملات کے بعد دوسرے حقوق والوں کے ساتھ احسان کا ذکر ہے، مگر آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم سے ہے اور شرک سے منع کرنے سے ہے، کیونکہ ہر کام کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے سورت کی ابتدا میں پڑھا اتقوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں اس پر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ النساء آیت نمبر 48 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے بخش دے، جسے چاہے گا سزا دے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا، کیونکہ اللہ کا شریک بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو جب بندے ایسا کریں گے یعنی شرک نہیں کریں گے پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جواب کتنا خوبصورت دیا نا انہوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد بہت سے مقامات پر والدین سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔
سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اس کا دودھ چھڑایا، 2 سال تک دودھ پلایا۔ میرا شکر کر، اپنے ماں باپ کا شکر کر، میری طرف تو نے لوٹ کر آنا ہے۔ اول حق اللہ کا، پھر ماں باپ کا، پھر سب کا درجہ بدرجہ لسٹ بنا لیجئے گا۔ پھر وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ دار۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرے کہ اس کے لیے اس کا رزق فراخ کیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ والیتامی، اور یتیم، یتیم کون ہے؟ جو ابھی نابالغ ہے اور اس کا باپ دنیا سے چلا جائے۔ سورہ النساء آیت نمبر 2 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دو۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 6 میں بھی آپ نے مضمون پڑھا ہے کہ یتیموں کو چیک کرتے رہو، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ان کا مال ان کو واپس کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ والمساکین، آپ نے یہ بالکل عنوان بنانے ہیں اور پھر آیات ان کے اندر لکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو موضوع بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہہ دیجئے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین اور مسافر کو بھی۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بڑا سرسبز اور شیریں ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔ اب مسکین کون ہے سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں چکر کاٹتا رہتا ہے، ایک یا دو لقمے لے کر واپس چلا جاتا ہے،
مسکین تو وہ ہے کسی کو اس کا حال معلوم نہیں ہوتا، نہ وہ سوال کرتا ہے۔ متوسط طبقہ اسی میں شامل ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنبی، قرابت والے ہمسائے سے مراد رشتہ دار ہمسائے، اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسائے ہیں۔ ہمسائے کا ویسے ہی بہت حق ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ اسی طرح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین مجھے ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بھی قرار دے دیں گے، یعنی اتنی تاکید کی۔ حتیٰ کہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سالن پکاؤ شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرو، یعنی جو بنائیں وہ بیچنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون شخص؟ فرمایا وہ شخص جس کی اظہار رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو، لہٰذا ہمسایوں کو تکلیف نہیں دینی، اور جو رشتہ دار ہمسائے ہیں ان کا حق اور زیادہ ہے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ زنا ویسے بھی گناہ ہے بہت بڑا، لیکن ہمسائے کی بیوی کے ساتھ گناہ کرنا، زیادتی کرنا، برائی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، ہم نشین، دوست، سفر کا ساتھی، زندگی کا ساتھی، جیسے میاں بیوی۔ آپ علم سیکھنے آ رہے ہیں، آپ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ کاروبار اکٹھا کریں تو وہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ آپس میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ اب مسافر سے مراد وہ شخص بھی ہے جو سفر پر ہے اور مہمان بھی ہے۔ بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یعنی عزت افزائی کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وما ملکت ایمانکم، اس سے مراد غلام لونڈیاں ہیں، کیونکہ وہ مالک کے سامنے بے بس ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا، نماز، نماز اور تمہارے غلام۔ ابو داود کی روایت ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو اکڑتا ہے یا فخر کرتا ہے۔ مختالاً، جو خرچ کرنے سے پہلے متکبر ہو، پہلے ہی اس میں تکبر ہے۔ فخورا، جو خرچ کرنے کے بعد فخر کرے۔ ایسے لوگ اللہ کی خاطر خرچ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اس آیت میں بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پڑوسیوں پر، ساتھیوں پر، مسافروں پر اور غلاموں پر خرچ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کی نعمت کو چھپانے والے لوگ ہیں۔ اور خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ بخل مال کا ہو یا علم کا، دونوں ہی درست نہیں۔ کنجوسی نہیں کرنی اور دوسروں کو ابھارنا بھی نہیں ہے کہ اچھا خرچ نہ کیا کرو، زیادہ کم ہو جائے گا، نہیں، نیکی کی طرف رغبت دلائی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال دے، اور دوسرا کہتا ہے بخل کرنے والے کا مال روک لے۔ لہٰذا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کیا کرے، چاہے وہ 100 روپیہ ہے، اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جب نعمت دے اس کو چھپانا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا، لیکن بانٹنا سیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت سے نوازے تو اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس پر نعمت کے آثار نظر بھی آئیں۔ بخل کے بعد دکھاوے سے منع کیا گیا ہے۔ پہلے بات آئی نا، مال خرچ کریں، رشتہ داروں کو دیں، ٹھیک ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور وہ شخص کہ شیطان اس کا ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 میں آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے مومنو، اپنے صدقات ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، جیسے ریاکار ضائع کرتا ہے۔ لہٰذا ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ مسلم میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، ریاکار عالم، ریاکار مجاہد اور ریاکار سخی۔ جیسے مال دینے میں بخل کرنا اللہ کو ناپسند ہے، ویسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے مال دینا بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ لہٰذا نفلی عبادات کو چھپانا سیکھیے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنة یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 39 دیکھیے، پیچھے منع کیا گیا بخل نہیں کرنا، جی کنجوسی نہ ہو، دکھاوا نہیں کرنا۔ ترغیب اب اس آیت میں دلائی ہے کہ صدقہ دینا ہے، خیرات کرنی ہے، خرچ کرنا سیکھنا ہے۔
سورۃ اللیل آیت نمبر 8 سے 10 تک آپ پڑھتے ہیں نا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ لہٰذا جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ مال ان کے گلے میں توق کی صورت میں ڈالا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ بخل بھی کس میں؟ جو اللہ نے دیا ہے۔ ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لیے اچھا ثابت ہوگا، نہیں بھائی، یہ ان کے لیے برا ہے۔ قیامت کے دن جو مال وہ سنبھال کر رکھتے رہے ہیں اسی کا توق ان کے گلے میں پہنایا جائے گا جو وہ بخل کرتے رہے ہیں، اور اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کی میراث ہے، جو تم کرتے ہو وہ باخبر ہے، لہٰذا اسی نے دیا ہے، اس کی راہ میں لگانا سیکھو۔ اس سے اگلی آیت نمبر جو 40 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ سی چیز بھی جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے، پھر بھی لوگ نیک کاموں میں سستی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اجر بڑھا کر دیتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اوپر کی آیتوں میں قیامت کے دن ظلم کی نفی کی گئی ہے اور کئی گنا اجر کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اچھا یا برا بدلہ پیغمبروں یا ان لوگوں کی گواہی سے ملے گا جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچایا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ اجر بڑھا کر دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 160 میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو بندہ نیکی لائے گا 10 نیکیوں کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اہل کفر کا، اہل فساد کا حال کیسا ہوگا جب ہر امت میں سے اس کے رسول کو بلایا جائے گا جو گواہی دیں گے کہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں یہ ان کا قصور ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ مضمون آیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی نہ معافی کی درخواست لی جائے گی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 89 میں یہی مضمون آیا ہے، آپ نے یہ آیات لکھ لینی ہے۔ بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کسی دوسرے سے بھی قرآن سنوں، یعنی قرآن کو سننا چاہیے توجہ کے ساتھ۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر کیا حال ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بس کرو، میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ پیغمبروں کو گواہی کے لیے لایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پر گواہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے تمام امتوں میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب امت وسط بھی گواہی دے گی، کیوں؟ ہم نے قرآن مجید میں تمام اقوام کے واقعات پڑھ لی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ کفار کے لیے وعید ہے کہ اس دن انکار کرنے والے لوگ آرزو کریں گے کاش ہم انسان ہی نہ ہوتے۔ سورہ نبا کی آخری آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، کاش ہم زمین میں مل کر خاک ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے شرک سے مشرک انکار کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔